بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قلب مومنہ چینل پر خوش آمدید۔ آج کا ہمارا تعلیم الاسلام کا سبق ہے خدا تعالیٰ کی کتابیں۔ چلتے ہیں سوالوں کی طرف۔ پہلا سوال ہے جی، توریت، زبور اور انجیل کا آسمانی کتابیں ہونا کیسے معلوم ہوا؟ تو اس کا جواب ہے، ان تینوں کتابوں کا آسمانی کتابیں ہونا قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے۔ توریت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، یعنی بے شک ہم نے توریت اتاری، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ زبور کے بارے میں فرمایا، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، یعنی ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ انجیل کے بارے میں فرمایا، وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ، یعنی ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل دی۔ بس مسلمانوں کو قرآن مجید کے ذریعے سے ان تینوں کتابوں کا آسمانی کتابیں ہونا معلوم ہوا۔ اگلا سوال ہے جی، اگر کوئی شخص توریت، زبور، انجیل کو خدا تعالیٰ کی کتابیں نہ مانے تو وہ کیسا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، ایسا شخص کافر ہے، کیونکہ ان کتابوں کا خدا کی کتابیں ہونا قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے۔ تو جو شخص ان کو خدا کی کتابیں نہیں مانتا، وہ قرآن مجید کی بتائی ہوئی بات کو نہیں مانتا، اور جو قرآن مجید کی بتائی ہوئی بات کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ اگلا سوال ہے جی، تو کیا یہ توریت، زبور اور انجیل جو عیسائیوں کے پاس موجود ہے وہی اصلی آسمانی توریت ہے اور زبور اور انجیل ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جی نہیں، کیونکہ قرآن مجید سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ان کتابوں کو لوگوں نے عدل بدل کر دیا۔ موجودہ توریت، زبور اور انجیل وہ اصلی آسمانی کتابیں نہیں ہیں، بلکہ ان میں تحریف، عدل بدل ہوئی ہے۔ اس لیے ان موجودہ تینوں کتابوں کے متعلق یہ یقین نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ اصلی آسمانی کتابیں ہیں۔ اگلا سوال ہے جی، یہ کیسے معلوم ہوا کہ بعض پیغمبروں پر صحیفے اترے تھے؟ تو اس کا جواب ہے جی، قرآن مجید سے ثابت ہے کہ بعض پیغمبروں پر صحیفے نازل ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر سورہ اعلیٰ یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ میں موجود ہے۔ اگلا سوال ہے جی، قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب ہے یا اس کا کلام ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی، قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب بھی ہے اور خدا تعالیٰ کا کلام بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی باتیں بھی ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ نے باتیں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہوا۔ قرآن مجید میں اس کتاب کو کتاب اللہ بھی فرمایا گیا ہے اور کلام اللہ بھی۔ اگلا سوال ہے جی، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید سے افضل کون سی کتاب ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی، قرآن مجید سب سے افضل ہے۔ اگلا سوال ہے جی، قرآن مجید کو پہلی کتابوں پر کیا فضیلت ہے؟ تو اس کا جواب ہے، بہت سی فضیلتیں ہیں، جن میں سے چند فضیلتیں یہ ہیں۔ اول یہ کہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اس میں ایک نقطے کی بھی کمی بیشی نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک ہو سکے گی، اور پہلی کتابوں میں لوگوں نے تحریف کر ڈالی۔ دوسری یہ کہ قرآن مجید کی نظم، عبارت موجز ہے، مطلب قرآن مجید کی جو عبارت ہے وہ موجز ہے، یعنی ایسے اونچے درجے کی عبارت ہے کہ قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کے مثل یعنی اس جیسی کوئی شخص نہیں بنا سکتا۔ تیسری یہ کہ قرآن مجید کی آخری شریعت کے احکام لایا ہے، اس لیے اس کی بہت سے احکام نے پہلی کتابوں کے حکموں کو منسوخ کر دیا۔ بہت سارے حکم نئے آئے قرآن پاک میں، جو پچھلی کتابوں کے مطلب اگر کوئی حکم تھا پچھلی کتابوں میں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو چینج کر دیا، اس کو ختم کر دیا اور اس کی جگہ پر نیا حکم دے دیا، تو اس طرح پہلی کتابوں کے حکموں کو منسوخ کر دیا قرآن مجید کے جو نئی شریعت آئی، جو نیا حکم آیا اس نے۔ تو اگلا ہے جی، چوتھی یہ کہ پہلی کتابیں ایک دفعہ ہی اکٹھی نازل ہوئیں اور قرآن مجید 23 برس تک ضرورتوں کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، آہستہ آہستہ، اور ضرورتوں کے وقت اترنے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اترتا گیا اور سینکڑوں ہزاروں آدمی اس کے احکام کو قبول کرتے اور مسلمان ہوتے گئے۔ اگلا سوال ہے، اگلا پوائنٹ ہے جی، پانچویں یہ کہ قرآن مجید ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے، اور یہ سینہ بسینہ حفاظت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے سے آج تک برابر چلی آتی ہے، انشاءاللہ تعالی قیامت تک جاری رہے گی۔
اسی سینہ بسینہ حفاظت کی وجہ سے اسلام کے دشمنوں کو کسی وقت موقع نہ ملا کہ قرآن میں کمی بیشی کر سکیں یا اسے دنیا سے ناپید کر دیں، اور نہ خدا چاہے قیامت تک ایسا موقع ملے گا انہیں۔ چھٹی یہ کہ قرآن مجید کے احکام ایسے معتدل ہیں کہ ہر زمانے اور ہر قوم کے مناسب ہیں۔ جو بندہ پڑھتا ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ میرے لیے ہی نازل ہوا ہے، یہ حکم میرے لیے ہی ہے۔ مطلب ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پرانے زمانے میں آیا تھا تو اب اس میں اب کے دور کی باتیں نہیں ہیں، اب بھی دیکھیں تو وہ اس دور کے اکارڈنگ ہوتا ہے۔ الحمدللہ دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں کہ وہ قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے سے عاجز ہو، چونکہ قرآن مجید کے احکام ہر زمانے اور ہر قوم کے مناسب ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد کسی دوسری شریعت اور کسی دوسری آسمانی کتاب کی حاجت باقی نہیں رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تمام دنیا کے لیے عام کر دی گئی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرن۔